اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ ناظرین کرام، اس وقت الحمدللہ آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری سورت شریفہ سورت البقرہ کے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 125 اور 126 پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ ویسے مجھے الحمدللہ یاد ہے کہ آیت نمبر 125 اس کے پہلے بھی آپ کو پڑھ کر سنائی جا چکی ہے، لیکن کچھ مضامین اس میں بیان کرنے سے رہ گئے تھے، اس لیے اس آیت شریفہ کو میں نے دوبارہ پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ۔ اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز پڑھنے کی جگہ، اور حکم بھیجا ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف کہ پاک صاف رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ رب نے ارشاد فرمایا، اور جو کفر کرے اسے بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا، اور پھر میں اسے گھسیٹوں گا آگ کے عذاب کی طرف، بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ گزشتہ نشست میں تعمیر بیت اللہ کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ آج اس آیت کو دوبارہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ باتیں مزید اس میں عرض کرنی تھیں۔ فرمایا، جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام۔ امن کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ خیال رہے کہ یہ بیت اللہ شریف جو ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ عین زمین کے بیچوں بیچ میں ہے۔ اس بیت اللہ شریف کے اطراف کا حصہ جو ہے وہ حرم کہلاتا ہے، حدود حرم۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو، جہاں بیت اللہ جس کے صحن میں، اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن شریف میں اسی نام کے ساتھ ہے۔ واقعہ معراج جو پیش آیا اس میں اس مسجد حرام کو رب نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے ایک حصے میں۔ تو اس حرم محترم کا، جس کو حرم کہا جاتا ہے، اس کے مخصوص احکام ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو حضرات حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے احرام ایک شرط ہوتی ہے۔ احرام جو ہے وہ ایک خاص کپڑا ہے جو مردوں کے لیے تو بہت ہی الگ قسم کا ہوتا ہے۔ خواتین جو ہوتی ہیں وہ جو بھی کپڑا پہنتی ہیں ان کے پورے جسم کو ڈھانپ رکھے اس کو احرام کہا جاتا ہے، لیکن اس کے خاص احرام باندھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جیسی آدمی احرام کی نیت کرتا ہے تو وہاں سے اس پر احرام کی شرائط شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ الگ مسائل ہیں، پورا سیٹ، کہ حالت احرام میں، احرام کہتے ہیں حرام کرنے والا، بہت سی حلال چیزیں اس حالت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے آدمی خوشبو نہیں لگا سکتا، آدمی اپنا بال نہیں اکھاڑ سکتا، اپنی بیوی جو ہے ظاہر ہے نکاح کے ذریعے وہ حلال ہوئی ہے، لیکن بیوی سے جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس سلسلے میں یعنی کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتا وہ۔ یہ سارے خصوص احکام ہوتے ہیں۔ پھر حدود حرم کے اندر حرم کے الگ احکام ہیں، وہاں پر کوئی
درخت نہیں کاٹا جا سکتا، کوئی گھاس نہیں اکھاڑی جا سکتی، کوئی شکار نہیں کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو کوئی بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کو اس احرام کا ایک خاص مقام ہوتا ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے، اس میقات کے آنے کے پہلے پہلے اس نے یہ احرام باندھ لینا ہے، اس میقات میں وہ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ حج اور عمرے سے متعلق ہیں۔ اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ جو حدود حرم ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ کو اس کے پہلے ہی بتایا کہ یہ وہ دنیا کا حصہ ہے جس کے لیے قرآن شریف میں سورہ توبہ میں یہ آیت شریفہ موجود ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو سنو، جو شرک کرنے والے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں جو کسی بھی مخلوق کو شریک کرنے والے ہیں، انما المشرکون نجس، وہ نجس ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اور ان کی یہ شرک کی پلیدی، نجاست، گندگی اس بات پہ مانے ہیں کہ وہ حدود حرم میں قدم رکھ سکیں۔ اس لیے یہ حدود حرم دنیا کا وہ حصہ کہلاتا ہے کہ جہاں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی شخص وہاں پر قدم نہیں رکھ سکتا، اتنا زیادہ عمل میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو اس کے مخصوص احکام ہیں، وہ اس وقت وہ احکام تو فرمایا کہ اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو، خانہ کعبہ کو، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام، اور امن جو ہے وہ ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، جس کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی ادائیگی کے بعد ہر شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ولادت ہوئی تھی۔ بچہ جو ہوتا ہے گناہوں سے کتنا پاک ہوتا ہے، اتنا پاک اللہ، یعنی ہر طرح کا امن اس کو اس گھر کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز، نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم کا لفظی ترجمہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں، ایک تو مقام ابراہیم اور دوسرے حجر اسود۔ حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے بیت اللہ شریف، وہ 4 کونوں کا ہے، اس کے ایک کونے میں حجر اسود نصب ہے، اور اتنی بلندی پر ہے کہ آدمی وہاں تک جائے تو آرام سے اس کو بوسہ دے سکتا ہے، چوم سکتا ہے، اتنی بلندی پر وہ نصب کیا ہے۔ اس وقت وہ ایک چاندی کے حالے کے اندر ہے۔ اور مقام ابراہیم جو ہے، مقام ابراہیم بھی اصلاً ایک پتھر ہے چوکور سا، کالے رنگ کا، اور عجیب اس میں شائننگ ہے، عجیب شائننگ ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے واضح نشانات، یعنی ایسا نہیں جو کوئی چیز کی عکس ہوتا ہے، آدمی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے تقریباً آدھا انچ گہرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پائے مبارک کے نشان ہیں۔ یہ مقام ابراہیم جو یہ پتھر ہے اور حجر اسود، ان دونوں کے بارے میں حدیث شریف میں صحابہ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے تو گویا ایسا کہ اس نے جنت کے یاقوت کی زیارت دنیا میں کر دیا اللہ کی توفیق سے۔ اب اس مقام ابراہیم کی حقیقت جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی دیواریں کافی اونچی ہیں، بہت اونچا مقام ہے وہ، تو جہاں تک جب اس کے پتھروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑ رہے تھے تو ایک خاص بلندی تک آدمی کا ہاتھ پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد جب دیواریں بلند ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس بلندی تک پہنچنے کے لیے دوسرا انتظام کرنا پڑتا ہے، ہمارے مچان وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے حضرت جبریل کے ذریعے اس پتھر کو بھیجا، مقام ابراہیم کو، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تو دیواریں بیت اللہ کی جتنی اونچی ہوئی وہ اتنا اونچا ہو جاتا، اور پھر جیسے جیسے دیواریں بیت اللہ شریف کی اونچی ہوتی جاتی تھیں یہ پتھر ویسا ویسا اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت کا اترنے کا وقت ہوتا تو نیچے آ جاتا۔ اللہ نے آج بھی اس کو وہاں پر محفوظ رکھا ہے، اہل ایمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ نے جنت سے ان دونوں پتھروں کو بھیجا تھا، دونوں یاقوتوں کو دنیا میں، تو اس میں اتنا نور تھا، اتنی روشنی تھی کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ اس نور کو مان نہ کر دیتا یا نکال نہ دیتا تو اس کے سامنے تمہاری دنیا کا سورج بے نور ہو کے رہ جاتا۔ ایسے یاقوت تھے وہ۔ تو یہ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں کی تعمیر انہوں نے فرمایا ہے، اور اس پر باقاعدہ آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کے، اب چونکہ وہ اللہ کے خلیل کے پیروں کے نشان ہیں، اس لیے اس کو دیکھنے کے بعد بھی آدمی کے قلب پر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے، پیغمبروں سے ہو، اس کے بابرکت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو اس کو دیکھنے سے اس پیر کے نشان کو آدمی کے دل پر ایک جھرجھری سے آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے اس خلیل کے پائے مبارک کے نشان ہیں جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو یہ مقام ابراہیم ہے اور حجر اسود، یہ دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ فرمایا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو، دونوں اپنے پیغمبروں کو، کہ انطہرا، کہ پاک صاف رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والے۔ طواف جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف بیت اللہ شریف میں کی جا سکتی ہے۔ طواف اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے ارد گرد گھومنے کو، تو ایک مرتبہ گھومنے کو طواف نہیں کہا جاتا، بلکہ حجر اسود جس کونے میں ہے، حجر اسود سے یہ چکر شروع ہوتا ہے اور پھر چکر آ کے حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ پورے 7 چکر جب کرا لیجیے، اس کو شوط کہا جاتا ہے، ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں۔ تو جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طواف جو ہے، اور یہ طواف جو ہے یہ خوب سمجھ لو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ طواف صرف اور فقط بیت اللہ شریف کے لیے جائز ہے، بیت اللہ کے سوا کسی اور جگہ پر طواف نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی توفیق دیتے ہیں وہ کبھی ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ بھئی مکے کی خاص عبادت جو ہے، مکہ معظمہ کی خاص عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ جتنا زیادہ طواف کر سکو، اس لیے کہ پھر یہ عبادت دنیا میں کہیں بھی میسر نہیں آئے گی۔ دنیا میں کسی اور چیز کا چکر لگانا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ صرف یہ عبادت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے کہ اللہ کا بندہ جیسے کوئی پروانہ شمع کے اطراف چکر لگاتا ہے اپنی جان دینے کے لیے، اسی طرح ایک بندہ اپنے رب کے گھر کے اطراف میں طواف کرتا رہتا ہے۔ ہر 7 طواف پر، یعنی ہر 7 چکر پر ایک طواف پورا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو کہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ پاک صاف رکھنے سے مراد ایک تو ظاہر ہے کہ ظاہری نجاست اور ناپاکی، اللہ کا شکر ہے کہ جو متولیان حرم ہیں وہ جتنا زیادہ اس کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھتے ہیں، وہ جو بھی شخص جاتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کتنا لمبا چوڑا اسٹاف ہر وقت دونوں حرمین شریفین میں، یعنی مکہ معظمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی کتنا بڑا اسٹاف 24 گھنٹہ اس کی صفائی اور اس کی ستھرائی میں لگا رہتا ہے۔ یہ تو ظاہری پاکی اور صفائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا کہ اصل اللہ کے گھر کی پاکیزگی اور صفائی یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور کو پکارنا نہیں۔ تو اللہ کے گھر کی اصل پاکیزگی کیا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کو پکارا جائے گا، غیر اللہ کو پکارنے اور آواز دینے اور مدد مانگنے کا اس دل میں کچھ تصور ہی نہیں۔ اب آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب دعا کی ہے تو ابراہیم نے اپنے رب سے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دعا جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اہل ایمان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں،
تو حضرت ابراہیم نے وہاں یہ پوچھا تھا کہ قال ومن ذریتی، اب میری اولاد کو، تو حضرت حق نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ تو اسی کا پاس رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم دعا میں مخصوص کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اس کے ساتھ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر۔ حضرت ابراہیم اسی ارشاد ربانی کا لحاظ فرماتے دعا کرے، رب نے فرمایا قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ حضرت حق نے فرمایا نہیں ابراہیم، یہ تو دنیا کے رزق کا جہاں تک تعلق ہے، جو انکار کرے گا اس کا بھی رب میں ہی ہوں، اس کو بھی رزق دوں گا۔ دنیا جو ہے، اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی رزق کی کشادگی یا دنیا کے رزق کا پھیلاؤ یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ یہاں رب نے فرمایا ہے، ابراہیم نے دعا کی کہ خاص پھلوں کی روزی اہل ایمان کو دیجیے اس شہر کے رہنے والے۔ حضرت حق نے فرمایا قال ومن کفر، جو انکار کرے گا فامتعہ قلیلا، اس کو بھی تھوڑا فائدہ پہنچا دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب پہ۔ یعنی دنیا کی روزی جو ہے وہ تو میں یہ ہر انسان کو دوں گا، اس لیے کہ میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ میں نے جب اس کو پیدا کیا ہے، اس کی روزی، اس کی ساری ضروریات زندگی کا پورا کرنا، وہ مجھے مانے یا نہ مانے میرے ذمہ ہے۔ اس لیے دنیا کے اعتبار سے میں اس کو یہاں بھی روزی فراہم کروں گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ اصل جو ہے، اہل ایمان اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ انعام و اکرام کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیشہ خیال رکھو، دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، وہ بدلے کا جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو یہاں پر کسی کو روزی میں اگر وسعت عطا فرماتے ہیں، قرآن نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء ویقدر، اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو روزی میں کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، بے پناہ روزی دیتے ہیں، کسی کی روزی جو ہوتی ہے وہ نپی تلی ہوتی ہے۔ آزمانے کا ان کا فیصلہ ہے، چاہے جس طرح بھی آزمائیں، لیکن یہاں پر روزی کے پھیلاؤ یا روزی میں تنگی ہو جانا، یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا یا ناراضگی کا کوئی علامت نہیں مانا جا سکتا۔ ہاں مگر اتنا ضرور ہے، روزی کی برکت، ایک چیز ہوتی ہے وسعت، یہ دونوں الفاظ کا فرق آپ سمجھیں، ایک چیز ہوتی ہے وسعت اور دوسری چیز ہوتی ہے برکت۔ برکت کا لفظ جو ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ جس کی حقیقت صرف اہل ایمان جانتے ہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ برکت یہ کہ تھوڑی چیز ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی آدمی کو ایسا لگے میری ضرورت پوری ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو مزید کوئی تمنا نہ، کوئی خواہش نہ رہے، وہ برکت کہلاتی ہے۔ اور یہ برکت جو ہے یہ اللہ کے خاص امر کا نام ہے، خاص حکم کا نام ہے۔ اور قرآن شریف نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص پر فرقان نازل فرمایا۔ تو یہ برکت جو ہے یہ اللہ، بلکہ سورہ رحمان کی آخری آیت شریف تبارک اسم ربک، کہ برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، رب کا نام برکت والا ہے، اس کا نام کسی چیز پہ لے لیا جائے اس میں اس کے نام کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اس کی تعلیم دی۔ کوئی اس کا کام شروع ہوتا ہے بغیر اللہ کا نام بھی اس کا کوئی کام شروع نہیں۔ اس کا کھانا اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اللہ کے نام سے، اس کا سونا اللہ کے نام سے، اس کا اٹھنا اللہ کے نام سے۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں، آپ جتنی مسنون دعائیں ہیں آپ اس میں دیکھو، ہر دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا اسم مبارک شامل ہے، اور اسم مبارک چونکہ اللہ کی ذات برکت والی، اس کا اسم مبارک، اس کا نام برکت والا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ہر کام کے کرنے کے موقع پر اپنے رب کا نام لینے کی تعلیم فرما دی، تاکہ اس کا ہر کام بابرکت ہو جائے اللہ کے اسم مبارک کی وجہ سے۔ بہرحال یہ بات یہی کہ حضرت نے دعا کی کہ وارزق اہلہ من الثمرات۔ اس ثمرات کی تفسیر میں مفسرین یعنی قدیم اور جدید تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ ہے، ان گنت اللہ کے بندوں سے اللہ نے یہ خدمات لی ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو جدید اور قدیم جو دونوں تفسیریں ہیں، ان دونوں تفسیروں کو سامنے رکھ کر اس ثمرات کی ایک
تفسیر جو سامنے آتی ہے، ثمر کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے پھل کے لیے. پھل جو ہوتا ہے نا اس کو ثمر کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ثمرات ہے، جس کو ہم انگریزی میں فروٹ کہتے ہیں. بھئی کوئی چیز، اب یہ فروٹ جو ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے. یہ دعا حضرت وہیں فرما رہے ہیں نا، اس سے مراد شہر مکہ. شہر مکہ کو آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ پورا شہر جو ہے وہ پہاڑیوں کا شہر ہے، پورا شہر پہاڑیوں کا شہر. یعنی جب تک آدمی اس شہر کو نہ دیکھے اس وقت تک اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب اس شہر کو جا کر دیکھے، آج اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان یعنی زمانے میں کتنے پہاڑوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا، راستے بنا ڈالے اور اس میں سرنگیں بنا لیں، اور لیکن اس کے بعد بھی تھوڑا سا آپ کو یعنی چند قدم بھی چلنا ہے تو آپ کو کہیں چڑھنا پڑے گا، کہیں اترنا پڑے گا. بس پورا پہاڑوں کا شہر ہے. وہاں دیکھ کر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 برس یہاں پر تبلیغ اسلام فرمائی، کتنی محنتیں اور مشقتیں کی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس شہر کو دیکھنے کے بعد کہ وہاں پر آپ کا مولد مبارک، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور ساری چیزیں ابھی بہرحال موجود ہیں، لوگ جانتے بھی یہاں یہ تھا، یہاں آپ کا مکان مبارک تھا، اور یہاں یہ ساری چیزوں کے آثار الحمدللہ موجود ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. ایک مفسر فرماتے ہیں کہ یہ پورا پہاڑوں کا اور ریگستان کا شہر تھا، آزو بازو شہر کے باہر جو پورا ریگستان ہے، ریتی ریت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ بھی دعا فرما سکتے تھے کہ پروردگارا اس شہر کو بجائے پہاڑوں کے شہر بنانے کے اس کو زرخیز مکان یعنی زمین بنا دیجیے تاکہ خوب اچھی کھیتی باڑی ہو سکے. یہ بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن وہ مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حضرات انبیاء سے زیادہ فہیم اور سمجھدار اور دور اندیشی جو ہوتی ہے، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جن کو دیتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب انور میں مفسرین فرماتے یہ خیال تھا کہ اگر میں نے اس شہر کے زرخیز ہونے کی دعا کی اور یہاں کھیتی باڑی ہونے لگے تو یہاں تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اطراف میں جو میں نے اپنے آل اولاد کو بسایا ہے. کیوں بسایا ہے؟ خود قرآن میں اس کے الفاظ ہیں کہ پروردگارہ میں نے اپنی ذریت کو اس لیے اس گھر کے اطراف میں آباد کیا ہے کہ رب بنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس گھر کو آباد رکھیں. اگر میری آل اولاد کھیتی باڑی میں لگ گئی تو ایسا نہ ہو کہ اس گھر کی آبادی میں کوئی فرق پڑے. اس لیے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ پروردگارہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما، تو رزاق ذو القوت المتین ہے. ایسا روزی کا بندوبست ان کے لیے فرما کہ ان کو محنت زیادہ نہ کرنا پڑے، اور ساری دنیا کے فروٹس جو ہوں وہ یہاں پر ان کے پاس روزی کی حیثیت سے پہنچ جائیں. اب فروٹ جو ہے وہاں ایک اس کا لطیفے جیسی بات سنیے کہ ہم فروٹ میں اگر کسی کو بولے بھائی ذرا فروٹ کے نام لو تو وہ نام لے گا بھائی آم ہے، کیلا ہے، جام ہے، اس کو فروٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک اور سوال ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی بچے نے بہت محنت کیا اور بیچارہ فیل ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس کی محنت کا پھل نہیں ملا، یہ کہا جاتا ہے نا. تو محنت کا پھل یعنی کہ محنت کا کہیں پودا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھل کا اصل معنی ہوتا ہے رزلٹ. پھل کے اصل معنی ہوتا ہے رزلٹ. کسی بھی کام کو کرنے کے بعد آدمی کے سامنے اس کے ایک نتیجے کی امید، اس کے نتیجے میں یہ نکلے. جیسے ایک شخص نے کسی چیز کی فیکٹری ڈالی تو اس فیکٹری سے جو پروڈکٹ نکلنے والا ہے وہ اس فیکٹری کا پھل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اسی طرح آج شہر مکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے جو مختلف فروٹس ہیں بے موسم وہ سب تو سب وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن ساری دنیا میں بننے والے پروڈکٹس ان سب کو بھی اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کے نتیجے میں اس شہر میں پہنچا دیا. ساری دنیا کے پروڈکٹس جو ہیں وہاں پر فیکٹری کچھ بھی نہیں، فیکٹری کسی چیز کی نہیں، لیکن اللہ نے وہ مرکزیت عطا فرمائی اس شہر کو. اور ظاہر ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ بیت اللہ کی برکت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کی برکت ہے. اس شہر کی خصوصیت، جس شہر کے لیے رب نے فرمایا والتین والزیتون
वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, हमारा कसम है हमको अंजीर की, कसम है हमको जैतून की, कसम है तूर सीना की, और इस बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की हमको कसम है। इस शहर की अल्लाह ने कसम याद फरमाई है। उस शहर में अल्लाह ने वहाँ के रहवासियों के लिए, वहाँ के बाशिंदों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे जो कुछ उन्हें मिल रहा है वह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआओं की बरकत है। उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए एक मौके पर वो कभी कभी इतनी मनमानी करते हैं वो लोग कि देख कर सारी दुनिया के मुसलमानों का दिल तड़प जाता है। आज से कई बरस पहले एक बड़े आलिम दीन इस मुल्क के वहाँ तशरीफ़ ले गए और उन्होंने देखा कि भी अल्लाह ने पैसा दिया है पेट्रोल का और सोने का और इसका उसका, तो इसका माना ये थोड़ी कैसी भी ज़िंदगी गुजारो। वो अल्लाह वाले थे। उन्होंने वहाँ के बादशाह से जब वहाँ पर उनका बयान हुआ हज़रत का, तो हज़रत ने बड़े रिक्कत के साथ एक बात कही। मैं आपसे कहता हूँ आप भी इन अल्फाज को याद रखें। हज़रत ने फरमाया कि तुम आज दुनिया के सेठ समझे जाते हो, ऐसा लगता है कि दुनिया का बहुत माल तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ उस वक्त यानी जिस वक्त का ये वाक़या है, शाह फैसल मरहूम जो थे वहाँ के बादशाह हुआ करते थे। अल्लाह के उस वली सिफत बंदे ने फरमाया उनके सामने पूरी हिम्मत के साथ कि मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे पास जो कुछ है तुमको कैसे ये मिला, अगर तुमको ये मालूम करना है तो मैं तुमसे ये कहने आया हूँ हिंदुस्तान से कि तुम बैतुल्लाह दे दो, तुम हमको अल्लाह की किताब दे दो और तुम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली हमको दे दो। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचता है ये बताओ। उस वक्त के जो लोग वहाँ मौजूद थे वो कहते धारों से रोने लगे। वो लोग कहने मौलाना वाकई हमसे गलती हुई। तो अल्लाह के बंदे बात ऐसे भी होते, हक़ बात कहने में उनको कभी कोई डर नहीं होता, इसलिए कि हक़ के साथ अल्लाह की ज़ात आली होती है। तो यहाँ पर यह कि आज अल्लाह ने उनको जो ज़बरदस्त रिज़्क़ अता फरमाया फलों का, फलों से मुराद ये फ्रूट्स भी हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुज्जाज कराम और उम्रा करने वाले देखेंगे कि हर मौसम में हर चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की अल्लाह ताला वहाँ देते हैं। और उसके बाद फिर सारी दुनिया में जो मुख्तलिफ़ मेहनतें हो रही हैं और मुख्तलिफ़ काम काज हो रहे हैं, उन सब के रिज़ल्ट जो हैं वो भी अल्लाह ताला वहाँ पहुँचाते हैं और वो सब उनकी रोज़ी का ज़बरदस्त ज़रिया है। और ये सब की सब बरकत है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं की। अब रब ताला ने उसके बाद इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि रिज़्क़ का मामला अहले ईमान के लिए, तो रब ताला ने फरमाया नहीं, ये तो मेरे उन बंदों को भी मैं अपनी रिज़्क़ फराहम करूँगा जो मेरे इनकार करने वाले हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया का रिज़्क़ जो है वो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी तक। असल रिज़्क़ जो है जिसको रिज़्क़ुल करीम कुरान ने फरमाया वो रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला अहले जन्नत को जन्नत में अता फरमाए। यहाँ के रिज़्क़ के लिए ख़ास बात आप देखेंगे कि यहाँ का रिज़्क़ जो है ये इंतहाई मेहनत और मशक्क़त के बाद आदमी को मैसर आता है। कोई शख्स भी हो मेहनत करना पड़ता, लेकिन जन्नत का रिज़्क़ जो है वो बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी मशक्क़त के हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती की कैफियत ये होगी कि जब वो खड़ा होगा तो जन्नत के मेवे इतने उसके करीब होंगे कि अगर वो खड़ा खड़ा खाना चाहे तो लेके खा ले। जब वो बैठ जाएगा तो वो मेवे इतने झुक जाएंगे कि ये बैठे हुए जन्नती को खाने की इश्तिहा हो तो उसको खड़ा भी ना होना पड़े। और जब वो लेट जाएगा सोने की मसेलियों पर तो उस वक्त वो इतने करीब होंगे कि सोने वाले जन्नती को उठने का भी कष्ट न करना पड़े। उसको रिज़्क़ुल करीम कहा। और रिज़्क़ जो है ये अल्लाह की करता है, लेकिन दुनिया का रिज़्क़ ये आखिरत का जो अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है उससे इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बहरहाल रब ताला ने फरमाया कि यहाँ जो इनकार करेगा उसको भी मैं काला वमन का फला फ़उमत ओहो कलीलन, उसको भी थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचा दूँ। दुनिया का फ़ायदा जितना भी हो थोड़ा ही है। सुम्मा अज़्तरहु इला अज़ाबिन नार, और फिर नतीजे के तौर पर जब दुनिया की ज़िंदगी उसने कुफ्र, शिर्क, अल्लाह की नाफरमानी, अम्बिया अला नबीय्यिस्सलातु वस्सलाम की अताअत न करके गुजारी हो, तो फिर आखिरत के एतबार से सुम्मा अज़्तरहु इला अज़ाबिन नार, उसको आग के अज़ाब की तरफ घसीटूँगा। वह भी असल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत मुस्लिमात को इस आग से, इस आग के अज़ाब से हिफाजत फरमाए और हमें और आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को
اپنی کتاب کی روشنی میں اپنے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔